آج آپ کو میں سناؤں گی ایک کہانی جو ہے ویران حویلی کے بارے میں۔ اندھیر رات تھی، ہوا میں ایسی خاموشی تھی جیسے کسی نے دنیا کا سانس روک لیا ہو۔ بارش کا ایک قطرہ تک زمین پر نہ گرا۔ یہ وہ رات تھی جب ندیم نے اپنے دوستوں کے ساتھ وہ ویران حویلی دیکھنے کا فیصلہ کیا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں کسی زمانے میں زہر پلایا جاتا تھا زندہ انسانوں کو۔ ندیم کے ساتھ اس کے 3 دوست بھی تھے، عاقب، اسد اور بلال۔ ان سب کے ہاتھوں میں ٹارچ تھی اور دل میں تجسس۔ جب وہ حویلی کے بڑے زنگ آلود دروازے پر پہنچے اور دروازے کو کھولا تو ہلکی سے کھولنے سے ہی دروازہ خود بخود چرچراتے ہوئے کھل گیا، جیسے کوئی اندر بلا رہا ہو، جیسے کہ پہلے سے کوئی رہتا ہو۔ منظر کچھ اس طرح سے ہوا کہ اندر قدم رکھتے ہی عجیب سی بدبو نے ان کا استقبال کیا۔ کچھ جلے ہوئے گوشت کی بو، کچھ سڑی ہوئی لاشوں کی بو۔ فرش پر خون کی پرانی لکیریں اب بھی جمی ہوئی تھیں۔ دیواروں پر کھرچ کھرچ کر کچھ لکھا ہوا تھا، واپس مڑ جاؤ، واپس مڑ جاؤ ورنہ وہ جاگ جائے گا۔ ندیم نے ہنستے ہوئے کہا، اوہ بچپن کی کہانیاں، سب جھوٹی کہانیاں، دیہاتی کہانیاں۔ لیکن عاقب کی آنکھوں میں خوف تیر رہا تھا۔ اچانک ایک کمرے سے ہلکی سی سسکی۔ ہمت ہے تو کہانی شروع کرتے ہیں۔ حصہ دوم، پرانی حویلی۔ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے چھوڑی تھی۔ بلال بھاگا اور زمین نے اس کو اپنے اندر دبوچ لیا۔ ندیم اور باقی دوست تب بخود وہیں لرزتے ہوئے کھڑے ہیں اور بھاگنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اور پھر کسی نے سرگوشی کی، کہا تھا نا مر جاؤ گے۔ صبح کا سورج کبھی نہ چمکا۔ وقت جیسے رک گیا تھا اس حویلی میں۔ حویلی کے اندر ہر گھڑی کی سوئی رات 3 بجے پر اٹکی ہوئی تھی۔ ندیم، اسد اور عاقب نے ایک کمرے میں پناہ لی، ایک بدبودار پرانا کمرہ جس میں کسی وقت شاید قربانی دی جاتی تھی۔ اور منظر کچھ اس طرح سے تھا کہ در و دیوار پر خون کے ہاتھوں کے نشان، ایک جلے ہوئے انسان کا عکس دیوار پر بنا ہوا تھا، جیسے کہ وہ بہت ہی تڑپ کے مرا ہو۔ اور فرش پر ایک لال رنگ کی گھنٹی، وہ گھنٹی جیسے کسی انتباہ کی علامت ہو۔ اسد بہت خوف میں تھا اور جنجلاہٹ میں اس نے گھنٹی اٹھائی اور زور سے بجائی۔ پھر سب خاموش ہو گیا۔ دیواریں جیسے تھرتھرانے لگیں، فرش جیسے نبض لینے لگا، جیسے پوری حویلی